اگر ہمارے پیغمبر یا اسلام نے ہمیں کوئی ایسی بات بتائی ہوتی جو عقل کے اگینسٹ ہوتی، اسلام اگر قرآن میں یہ کہتا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، تو یہ قرآن کے غلط ہونے کی دلیل ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے. اگر اسلام یہ بتاتا کہ سورج مغرب سے نکلا کرتا ہے اور مشرق میں غروب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو صبح شام دیکھ رہے ہیں مشرق سے نکل رہا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل کے اگینسٹ بات کرتے، گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کرتے، تو یہ آپ کے برحق نبی ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے کیا ہیں، بالا تر ہیں. وہاں ہم شخصیت کو پہلے دیکھیں گے. شخصیت درست ہے تو ہم ان کی باتوں پر ایمان لائیں گے. شخصیت درست نہیں ہے تو ہمیں ان کی باتوں پر ایمان لانے کی اجازت نہیں ہے. پھر وہ کون سی باتیں ہیں؟ جنت کا تصور، جہنم کا تصور، مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے. موت کے بعد کی زندگی سائنس کی دسترس میں نہیں ہے. ہمیں بتایا کہ ایک اور جہان ہے. وہ جہان سائنس، وہ مادی زندگی تھوڑی ہے جو سائنسدان ٹریس کرے گا اس کو بیٹھ کے. آج لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں قبر کے عذاب پہ کوئی سائنسی رپورٹ پیش کرو. میں کہتا ہوں آپ جب سوتے میں خواب دیکھتے ہو، کوئی سائنسدان ثابت کر سکتا ہے کہ خواب میں خوش تھا یا یہ خواب میں کیا دیکھ رہا تھا؟ خواب میں آپ کی اپنی جی خواب میں آپ گولے گنڈے کھا رہے ہو. یہ انڈیا والوں کو گولا گنڈا سمجھ میں نہیں آتا. گول گپے کھا رہے ہو، حالانکہ انڈیا سے ہی آیا ہے گولا گنڈا، مجھے جہاں تک معلومات ہیں. آپ گول گپے کھا رہے خواب میں. آپ نے خواب دیکھا نا آپ پہ کیا گزر رہی ہے. آپ جا کے کسی سائنٹسٹ سے پوچھو گے، سائنسدانوں سے پوچھو گے کہ میں نے خواب میں کیا کھایا، وہ بتا سکتا ہے؟ کہے گا بھائی سائنس جو ہے نا جاگتی حالت کو تو ٹریس کر سکتی ہے، سونے کے بعد آپ کی کھوپڑی کیا کیا دیکھ رہی ہے یہ چیز سائنس کی دسترس سے باہر ہے. مرنے کے بعد انسان پہ کیا احوال آ رہے ہیں، وہ عیش والی زندگی گزار رہی ہے اس کی روح یا تکلیف میں اس کی روح زندگی گزار رہی ہے، یہ چیز سائنس کی پہنچ سے باہر ہے. لہذا اس میں سائنسدانوں سے نہیں پوچھا جائے گا. انسانیت کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ چیز سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہے. تبھی سائنسدان اس بارے میں پھینکتے رہتے ہیں، مختلف نظریات لاتے رہتے ہیں. وہ ساری تھیوریز ہوتی ہیں، نظریات ہوتے ہیں، وہ حقائق اور ریسرچ نہیں ہوتی. وہ مجھ سے ایک صاحب لاہور میں ملے، وہ ڈاروین کے نظریے انہوں نے پڑھا ہوا، بڑا یونیورسسٹی میں پڑھے نا. کہہ رہے میں نے وہاں یونیورسٹی کے ایک پروفیسر سے جو ڈاروین سے بڑے متاثر تھے، ان سے میں نے کہا کہ سر میں اس نظریے کو غلط مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میں نے کہا یہ جو نظریہ 2.5 سال سے نظریہ ہی ہے، اب تک تحقیق سے ثابت نہیں ہوا، میں اس کو کیسے صحیح مان لوں؟ 250 سال ہو گئے، اب تک سائنسدان اس بارے میں یقینی فیصلہ نہیں کر سکے. کیوں نہیں کر سکے؟ انسانیت کی ابتدا کے وقت کوئی سائنسدان موجود نہیں تھا. تو یہاں سائنس اندھی ہے، وہ نہیں فیصلہ کر سکتی. یہاں مذہب نے ہمیں بتایا، کیا بتایا؟ تمہاری ابتدا مٹی سے ہوئی ہے. آدم کو اللہ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے. اور ان کی بیوی کو آدم کے جسم سے بنایا، اور دونوں کے ملاپ سے پھر بث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں کے ملاپ سے کروڑوں اور اربوں مردوں اور عورتوں سے اللہ نے دنیا کو بھر دیا. اسلام کا یہ نظریہ سائنس کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ ایسی بات اسلام نے کی ہے جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام کے اس نظریے کے برحق ہونے پر لاکھوں سائنسی شواہد موجود ہیں. اگر کوئی کھوپڑی استعمال کرے نا تو وہ کہے گا واقعی ایسے ابتدا ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ابتدا کا طریقہ بنتا ہی نہیں ہے. ابھی اس کے دلائل کیا ہے، میں ڈاروین پہ نہیں جاؤں گا. ابھی میں تو کوشش کر رہا ہوں جو میرا ٹاپک ہے میں اس کو جلدی سے سمیٹوں. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مذہب کبھی بھی عقل کے خلاف بات نہیں کرتا. ہاں کچھ باتیں ہمیں لگتی ہیں عقل کے خلاف، وہ کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں گے تو بتا دے گا بھائی یہ عقل کے خلاف نہیں ہے، یہ کنایات ہیں یا مجاز ہے یا مثالیں ہیں، یہ وہ عقل کے خلاف نہیں ہے. تو اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ کہ جہاں آپ کی عقل فیصلہ کر سکتی ہے وہاں فیصلہ کس سے کرواؤ؟ بولو، عقل سے. لیکن جو چیزیں آپ کی عقل سے بالا تر ہیں وہاں کس سے فیصلہ کروانا ہے؟ بولو نا بھائی، اللہ سے فیصلہ کروانا. اور اللہ نے اپنا قانون قرآن کے علاوہ کہیں اور نازل نہیں کیے، اور کوئی دعویٰ کر بھی نہیں سکتا. یہ اسلام ہی دعویٰ کر سکتا ہے، مسلمان ہی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے، کیونکہ کلام اللہ کے جو احکام ہیں وہ بھی نیچر کو اپیل کرتے ہیں،
قرآن کے جو احکام ہیں نا وہ بھی نیچر کو کیا کرتے ہیں؟ اپیل. اور محفوظ بھی وہی ہے. دنیا میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس جو دستاویز ہے یہ آرڈر کس کے ہیں؟ اللہ کے. وہ آرڈر ایسے ہیں کہ ان آرڈر کو دیکھ کے انسان کہہ دے گا خدا کے ایسے آرڈر ہو نہیں سکتے. تو اب میں آپ اصل بات کی طرف آتا ہوں جو اصل میرا موضوع شروع ہوا تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اتنی پریشانیوں میں, اتنی ٹینشنوں میں, اس سے ایک سبق حاصل کیا کرو کہ تم اس دنیا کے آقا اور مالک نہیں ہو. تمہاری عقل کے اوپر, تمہاری طاقت کے اوپر ایک اور طاقت ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ انگلش میں گاڈ کہتے ہیں, فارسی میں خدا کہتے ہیں. اور جو قرآن نے خود اس رب کا نام رکھا, وہ نام کیا رکھا؟ اللہ رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ساری ہماری کاوشیں اور طاقتیں وہ کس کے تحت ہیں؟ اللہ کے. تو ہم نے اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں. آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جو عقل پرست لوگ ہیں وہ اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش دو طرح سے ہوتی ہے, وہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ ان دونوں طریقوں سے آپ بچیں. ایک کوشش تو وہ جو ملحد اور کافر لوگ کرتے ہیں. ایک کوشش وہ جو کون کرتا ہے؟ کافر. وہ کوشش وہی ہے جو میں نے بتایا. وہ کہتا ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ میری کھوپڑی کرے گی. میں مولویوں سے نہیں پوچھوں گا, مفتیوں سے نہیں پوچھوں گا, علماء سے نہیں پوچھوں گا, قرآن سے نہیں پوچھوں گا, حدیث سے نہیں پوچھوں گا, یہ نہیں دیکھوں گا فقہا کی کیا رائے ہے اس بارے میں, بلکہ میں خود فیصلہ کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں, ان کی سیکولر ریاستیں جسے کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے جو سوسائٹی کا بیڑا غرق کر, کیونکہ عقل بہت سی جگہوں پہ عاجز آ جاتی ہے. انہوں نے کہا بھائی ہومو سیکشولیٹی میں کیا ہے, عقل کے کیا خلاف ہے؟ وہ بھی کہہ رہے راضی, یہ بھی راضی, دونوں کو مزہ آ رہا ہے, تو کسی کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ عقل کیا کہے گی؟ یہاں بیٹھ کے آپ عقل کی دلائل کا جواب دے سکتے ہو؟ آپ عاجز آ جاؤ گے بھائی. آپ بولو گے بغیرتی ہے, وہ کہیں گے بغیرتی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ڈیفائن کر سکتا ہے بغیرتی کو؟ بھائی کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں, ان کو ڈیفائن, یہ محسوس ہونے والی چیز ہے, اس کی کوئی ڈیفینیشن. اصل میں دنیا نا ہر چیز کو ڈیفینیشن سے سمجھتی ہے. بہت سی چیزیں انتہائی آسان ہوتی ہیں, ڈیفائن کرنے جاؤ مشکل بن جاتی ہیں وہ. مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ, آپ کہتے ہیں یار جگ پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں, مفتی صاحب آپ جگ کی ڈیفینیشن بیان کریں. میں چونکہ سائنس کا طالب علم ہوں, میں ہر چیز از کالڈ جگ. جیسے ایک جس قوم کا واقعہ وہ نہیں سناؤں گا, وہ پھر غیر مسلم قوم ہے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں. کسی سے پوچھا بچے سے کہ بیٹا نیوٹن کا قانون تمہیں یاد ہے؟ پہلا قانون. اس نے کہا یاد ہے, آدھا یاد ہے, آخر سے وہ بھی. اس نے کہا چلو آخر سے آدھا سنا دو. اس نے کہا از کالڈ نیوٹنز لا. آخر سے آدھا یاد. تو ہر چیز کو لوگ کہتے ہیں نا سائنٹیفک طریقے سے سمجھیں, مسلط کر لیے سائنسدانوں کو اپنے اوپر. تو اب کیا ہے, میں آپ سے کہتا ہوں جگ لے کر آؤ. اتفاق سے آپ کو جگ کا مطلب نہیں پتا تھا. آپ کہنے سر آپ ذرا ڈیفائن کر دیں جگ کی ڈیفینیشن. میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے, آپ بالٹی اٹھا کے لے آئے. میں کہوں جگ وہ آلہ ہے جس میں عام طور پر پینے کا پانی ڈالا جاتا ہے, آپ گلاس اٹھا کے لے آئے. میں کہوں جگ اصل میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں بالٹی سے کم اور گلاس سے زیادہ پانی ہو, آپ لوٹا اٹھا کے لے آئے. جتنی ڈیفائن کرتے ہو پھنستے چلے جاؤ گے آپ. میرا خیال ہے 6-7 مہینے کے بعد جا کے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا منگوا رہے ہیں مجھ سے. اس سے بہتر نہیں ہے میں اٹھاؤں گلاس, میں بولوں اس میں لے آ بھائی, تو سوری جگ دکھاؤں بھائی اس کو بولتے ہیں اس میں لے آ پانی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غیرت, حیا, شرم, بخل, کنجوسی, یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو آپ لفظوں میں ڈیفائن کریں. یہ محسوس ہونے والی چیزیں ہیں اور یہ ڈیفائن نہیں کی جا سکتی. لیکن انسان کو انسان کا بچہ بنانے میں سب سے زیادہ ان چیزوں کا دخل ہے. یہ چیزیں نکل جائیں تو انسان میں اور گدھے گھوڑے میں کوئی فرق امپورٹنٹ اتنی ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ یہ چیزیں بنا رہی ہیں. لیکن
ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ پیغمبروں سے سیکھی جاتی ہیں. غیرت مند لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو غیرت خود بخود ٹرانسفر ہو جائے گی, بے غیرتوں کے پاس بیٹھو گے تو کیا آ جائے گی؟ بے غیرتی آ جائے گی. انتہائی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, لیکن لفظوں میں ان کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. حیا کیا چیز ہے؟ لفظوں میں ڈیفائن کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتا لفظوں میں ڈیفائن. سخاوت کیا چیز ہے؟ کوئی معیار ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر تو سخی بن جاتا ہے؟ ہر قوم کا اپنا معیار ہے. کنجوسوں کے ہاں چونی دے دو گے, کہیں گے یار آج تو اس نے حاتم طائی کی قبر پہ لات مار دی, اتنا سخی آدمی. اور سعودی عرب میں کسی عرب کے ہاں جاؤ, وہ بکرے کھلا کے بھی سمجھ رہا ہوگا ہاں میں نے آپ کا اکرام. عربوں میں بڑی سخاوت ہم نے دیکھی ہے, وہ سمجھ رہا ہے بکرا کھلایا حضرت جی کو میں نے. صحیح ہے نا, وہ شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار. تو ہر قوم کا اپنا معیار ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اخلاقی برائیاں ہیں نا, اخلاقی. میرے پاس ایک فرانس سے انگریز آئی, وہ اسلام قبول کرنا چاہتی تھی, وہ اس کی پیچھے پڑی ہوئی تھی اسلام ہومو سیکسولیٹی کو منع کیوں کر رہا ہے, کہ اس میں خرابی کیا ہے, یہ تو بغیرتی ہے. اصل میں جو میرے پاس جواب تھا نا, وہ میں نے اس کو دیا نہیں, کیونکہ وہ جواب دینا بھی ایک بڑی, ہم تو اتنے شرمیلے ہیں نا کہ ہمیں وہ صحیح جواب دیتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. اب مجھے ابھی یہاں بھی شرم آ رہی ہے, میں یہاں بھی نہیں دوں گا جواب. میں نے کہا اور بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو آپ بھی غلط کہتے ہو. کوئی وہ کام کرے گا, آپ اس کو سوسائٹی سے نکال دو گے, لیکن عقل سے اس کو بھی آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. محرم رشتوں سے شادیاں, یہ گورے بھی غلط سمجھتے ہیں, لیکن کل ان کے ہاں یہ بھی الاؤ ہو جائے گا, اس پہ بھی قانون سازی ہو جائے گی. ایک ملحد سے, ایتھیسٹ سے کسی نے پوچھا نا, کوئی اپنی معاذ اللہ نقل کفر گندا لفظ زبان سے بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کوئی اپنی بیٹی سے شادی کرتا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے غلط ہونے کی؟ اس نے کہا تو گندگی ہے, بدبو ہے. یار آج تم کہہ رہے ہو بدبو ہے, کل تم کہو گے اس میں کیا خرابی ہے, ورنہ کل یہ ہومو سیکسولیٹی کو تم کہتے تھے گندا عمل ہے, بدبودار عمل ہے, آج تم اس کو کہہ رہے ہو لیگل ہے. انسان اگر وحی کی تعلیمات, خدائی تعلیمات کو سائڈ پہ رکھ دے تو ہر گندگی پہ لیبل کون سا لگانا شروع کرے گا؟ اچھائی, کہ اس میں خرابی کیا ہے.